بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حکومت کو ایک ہی دن میں ڈبل ڈوز چلی گئی ہے. ڈبل ڈوز. دو طرح سے حکومت نے کوشش کی تھی کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جا سکے. دو ہی معاملات تھے. ایک تھا فنڈز کا، 21 ارب روپے کے فنڈز تھے. حکومت نے چال چلی کہ جی ہم تو ایوان کے پابند ہیں، قومی اسمبلی میں ہم لے گئے تھے معاملہ، وہاں سے ہمیں اجازت نہیں ملی تاکہ یہ توہین عدالت سے بچ جائیں. انہوں نے پارلیمنٹ پہ ڈالنے کی کوشش کی کہ 21 ارب روپے جناب نہیں دے سکتے، انہوں نے کہہ دیا ہے. وہ چال بھی پکڑی گئی اور اس پر بھی سپریم کورٹ کا جو آرڈر سامنے آیا ہے وہ کمال ہے. ایک تو یہ ڈوز گئی ہے جی کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا اسٹیٹ بینک کو کہ وہ رقم دے، اور اسٹیٹ بینک اور فائنانس ڈویژن کی جو رپورٹ ہے اس میں واضح ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا ہے کہ رقم کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. رقم کا مسئلہ ہی نہیں ہے. سینکڑوں ارب روپیہ، سینکڑوں، 21 ارب کی بات نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں ارب روپیہ گورنمنٹ کے پاس ہے. 21 ارب روپے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس میں کہہ دیا ہے، ون لائنر ہے کہ جناب آپ نے اب کمپلائنس کرنی ہے اور 18 کو بتانا ہے، 18 تاریخ کو. 17 کو آپ رقم ٹرانسفر کر دیں اور 18 کو صرف بتا دیں کہ رقم ٹرانسفر ہوئی یا نہیں. بس اس میں پھر واضح ہے کہ آگے پھر کیا ہونے والا ہے. توہین عدالت کا معاملہ وہ کس طرح سے ہوگا اس پر ہم آتے ہیں. دوسری چیز تھی سیکیورٹی کا معاملہ. اس پر آرمی چیف نے آ کر جو خطاب کیا ہے وہ تھی دوسری ڈوز، یہ ڈبل ڈوز. آپ دیکھیں، اور بڑی خوبصورتی سے صابر شاکر صاحب نے اس پر ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ایک ہی دن میں 2 ڈوز گئی ہے جی، ڈبل ڈوز گئی ہے حکومت کو. اب جناب پہلے آرمی چیف کی بات کر لیتے ہیں. 4 مین پوائنٹس ہیں، پوری تفصیل ان کے خطاب کی موجود ہے. حکومت نے کیا کیا کہ اپنے جو ان کے لوگ ہیں ان کے تھرو صرف جو بات ان کو سوٹ کرتی تھی وہ انہوں نے کی کہ جی وہ ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں، عوامی نمائندے، ان کے تحت جو ہے معاملات چلنے چاہیے. عوامی نمائندے جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، ہم تو اس کے مطابق چلیں گے. ابھی اس میں تھا کہ جیسے لگ رہا ہے اچھا جی یہ جو حکومت ہے یا پارلیمنٹ کی طرف جایا جا رہا ہے جی الیکشن نہیں ہونے چاہیے، تو یہ اس سے کوئی مطلب ہمارا تو نکل آئے گا نا کم از کم. لیکن جناب باتیں کہاں چھپی رہتی ہیں. بنیادی 4 چیزیں ہوئی ہیں، 4 چیزیں. اور سب سے بڑا سرپرائز حکومت کو گیا ہے وہ آرمی چیف کے خطاب میں گیا ہے. 4 باتیں جو آرمی چیف نے کی ہیں. نمبر 1 کہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا. کیونکہ پچھلی دفعہ جو سپریم یہ اجلاس ہوا تھا، قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا، تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی جی آپریشن کیا جائے گا اور اس طرح جو ابھی بھی دہشت گردی اس کے خاتمے کے لیے. تو اس سے پھر یہ حکومت اس طرح پریشر دینے لگی کہ جی کوئی نیا آپریشن ہونے والا ہے. ظاہر نیا آپریشن ہوگا تو اس کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے، فوج کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم الیکشن ہی نہیں کروا سکتے. آج آرمی چیف نے کلیئر کر دیا کسی نئے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. بڑا واضح کہ جو ہو رہا ہے پہلی انٹیلیجنس بیسڈ ہے، اس کو ہم کر رہے ہیں، جب بنیادوں پر ہو رہا ہے یہ اس طرح سے جاری رہنا ہے، اس میں تمام لوگوں کی انوالومنٹ ہوگی. دوسرا انہوں نے بتا دیا کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. کوئی ایسا علاقہ پاکستان میں الحمدللہ نہیں ہے کہ جہاں کہیں جی دہشت گردوں کی رٹ ہے. اور وہ جو کہا تھا شیڈو گورنمنٹ، جو حکومت کہتی رہی، جو رپورٹ پیش کی گئی کہ جی بعض علاقوں میں شیڈو گورنمنٹ ہے، وہ گورنر صاحب بھی یہی کہتے رہے کہ جی شیڈو گورنمنٹ مطلب کہاں، کئی جگہوں پر حکومت کی رٹ ہی نہیں ہے، وہاں پر دہشت گردوں کا نظام چلتا ہے، انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے حکومت. تو اس کو انہوں نے بالکل 2 ٹوک الفاظ میں رد کر دیا ہے کہ جی کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. تیسری چیز، 80,000 جانیں دی ہیں، 80,000 جانیں دی ہیں، شہید ہوئے ہیں لوگ. اور ہم نے دہشت گردی کو جس طرح سے جڑ سے اکھاڑا ہے اور جتنی کامیابیاں سمیٹی ہیں وہ یہ 80,000 جانیں دے کر سمیٹی ہیں. اب اس میں یہ کامیابیوں کا ذکر ہے کہ اب وہ حالات نہیں رہے جو ماضی میں تھے، روزانہ کوئی نہ کوئی دھماکہ، روزانہ کوئی نہ کوئی دہشت گردی. تو الحمدللہ اس سے بہت بہتری آئی ہے، لیکن آپریشنز ابھی جاری رہیں گے اور ابھی بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہ حالات نہیں ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی نئے پرانے پاکستان نہیں، ہمارے پاکستان کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، نئے پرانے پاکستان کے لیے. اس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے مذاکرات کی تجویز ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مذاکرات کی بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ جی ایک گرینڈ ڈائیلاگ کریں، آگے بڑھیں. تو اب ہونا تو یہی ہے، الیکشنز کے حوالے سے جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، اس میں اور تو کچھ ہے نہیں. تو لہٰذا اب یہ جو دوسری ڈوز گئی ہے نا جی، کہ انہوں نے نیشنل سیکورٹی کونسل کا کہا جی آپریشن کوئی نیا وہ نہیں ہو رہا، نو گو ایریا یہ کہتے رہے وہ نہیں ہے. تو اوور آل اگر آپ احاطہ کریں آرمی چیف کی تقریر کا، میں نے 4 پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں کہ الحمدللہ حالات ہمارے بہت بہتر ہیں. کسی طرح سے بھی کوئی 1% بھی یہ نہیں ہم کہہ سکتے اس خطاب کے بعد کہ کوئی ایسے حالات ہیں، کوئی امپریشن بھی دور دور تک آرمی چیف نے دیا ہو کہ ایسے حالات ہیں کہ جی ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، سیکورٹی نہیں دے سکتے، یا ملک میں ایسے حالات ہیں، قطعی نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر صرف پنجاب کی اگر ایک صوبے کی بات کریں پھر تو بالکل بھی نہیں. یہ تھی جی دوسری ڈوز. ابھی میں پہلی ڈوز پر آتا ہوں. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے
کہ نو گو ایریا ہو گیا, کوئی اپنے آپریشن نہیں, کامیابیاں ہیں الحمدللہ بہت بہتر ہیں. اور یہ جو بات ہے نا نئے پرانے پاکستان نہیں ہمارے پاکستان, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی مذاکرات کریں, اپنی اپنی چھوڑیں, کیونکہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان یہ بلاول بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا, قومی اسمبلی میں یہ بات کہی تھی, بڑے ڈیسک بجے تھے, اور اس کے بعد سے پاکستانیوں کی, پاکستان کی اور یہاں کے رہنے والوں کی بربادی کا آغاز ہوا. معیشت تباہ ہوتی چلی گئی اور وہ سلسلہ اب تک جاری ہے. تو یہ پرانا پاکستان اب ایک میمز بن رہے ہیں کہ جی یہ تھا پرانا پاکستان جہاں آپ لے آئے ہیں, جہاں معیشت تباہ ہو چکی ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا جی وہ پرانے پاکستان چھوڑیں, تحریک انصاف نیا پاکستان کہتی ہے, وہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا, اپنے الیکشن سلوگن تھا ان کا. تو جی ہمارے پاکستان کی بات کریں کہ بیٹھیں اور معاملات کو حل کریں, یہ ان کی طرف سے تجویز آئی ہے. اور پہلے بھی کامران خان صاحب اس چیز کا کہہ چکے ہیں کہ جب آرمی چیف ملے تھے بزنس مین سے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی پریشان نہ ہو, ٹھیک ہو جائیں گے. اس میں اسحاق ڈار بھی تھے, تو ٹھیک تو حالات کوئی نہیں ہوئے. تو ادھر بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ شہباز شریف سے بات کرنی چاہیے عمران خان صاحب کو, ہم تو سیاست میں نہیں آنا چاہتے, اس طرح کی بات ہوئی تھی. اچھا اب آ جائیے پہلی ڈوز پر. پہلی ڈوز میں جناب سپریم کورٹ نے بڑا واضح حکم دے دیا ہے, اور اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ جو تھا نا کہ جی اسمبلی والا معاملہ, جی ادھر کریں, ہم پر توہین عدالت نہ لگے, یہ تو اسمبلی میں لگانی ہے تو پورے ایوان پر توہین عدالت لگائیں, اسمبلی نے ہمیں روک دیا ہے فنڈز جاری کرنے سے. تو اس میں بڑا واضح ہو گیا فیصلے میں کہ جناب نہ تو ایسا ہے کہ جی فنڈز نہیں ہے, اور حکومت نے جو لکھ کر دیا وہاں اس میں بھی انہوں نے مانا کہ یہ عدالت کا فیصلہ آیا ہے, اور وہ جو فیصلہ ہے وہ 3-2 کا ہی ہے, تبھی مانا کہ جی عدالت کا فیصلہ آیا ہے, اور وہ فنڈز مانگ رہے ہیں الیکشنز کے لیے, تو ہمارے پاس تو فنڈز نہیں ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں, تو جی وہاں سے جناب کمیٹی نے کہہ دیا نہیں کوئی نہیں فنڈز نہیں, قرارداد آ گئی. اور یہ سب ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے, آئین اور قانون کے مطابق بڑا واضح ہے. اسٹیٹ بینک نے بھی کہہ دیا جی آپ کہہ دیں, حکم دے دیں, فائنانس ڈویژن نے کہہ دیا آپ حکم دے دیں, جی پیسے بالکل اویلیبل ہیں اور اویلیبل ہو سکتے ہیں کم سے کم وقت 17 تاریخ تک. تو لہٰذا ان کو کہہ دیا جی 17 تاریخ کو آپ یہ 21 ارب روپیہ دیں. اسٹیٹ بینک کو پابند کر دیا ہے, فائنانس ڈویژن مل کر یہ کام کرے گا, اور 18 کو رپورٹ دی جائے گی جی ہم نے کر دی ہیں. اور اگر نہیں کیے تو چونکہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ انوالوڈ ہے, اگر وہ کوئی رکھ نہ ڈالتی ہے تو پھر وہ اڑ جائے گی. شہباز شریف صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے گی. اس میں واضح ہے, پہلے بھی آپ نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ آرڈر میں کہا جا چکا ہے کہ جی کانسیکوینسز ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا سپریم کورٹ کے, تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, سب کو پتہ ہے, اس کے نتائج ہوتے ہیں. تو اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی توہین عدالت سے زیادہ ضروری یہ چیزیں الیکشن کروائے جائیں. تو اب یہ ایک آخری موقع نظر آ رہا ہے, تو لہٰذا اب بیوروکریسی پر بات آ گئی ہے, اور بیوروکریٹس کو پتا ہے کہ بھائی یہ تو انہوں نے چلے جانا ہے, ہم کیوں توہین عدالت اپنے اوپر کروا لیں, اور پھر نئی گورنمنٹ آئے گی تو پھر معاملات اور طرح سے ہوں گے. تو لہٰذا ہم تو آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ کو واضح بتا دیا کہ رقم بھی ہے, آپ حکم کر دیں, رقم ٹرانسفر ہو جائے گی. سپریم کورٹ نے حکم دے دیا, اور یہ پورا اختیار فائنانس ڈویژن کو, اسٹیٹ بینک کے پاس ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جناب وہ اس نے کوئی پارلیمنٹ میں بل لانا ہے, فلاں کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اس کے پاس اختیار ہے. اور اب وہ کوئی رکاوٹ نہ ڈالے, کیونکہ براہ راست اب فائنانس ڈویژن نے بھی رپورٹ دے دی ہے پیسے کی, اور اسٹیٹ بینک نے بھی, تو وہاں سے رقم بھی آ جائے گی. تو دونوں چیزیں میں نے کہا تھا جی ڈبل ڈوز. وہاں پر جا کر بیوروکریسی نے, اسٹیٹ بینک نے اور فائنانس ڈویژن کی طرف سے سیکٹری جو وہاں پر پیش ہوئے انہوں نے بتا دیا, اور حکومت کے لیے دھچکا ہو گیا. اٹارنی جنرل جو مرضی کہتے رہے کہ جی ہم کیسے کر سکتے ہیں, جی پارلیمنٹ نے روک دیا, وہ کہانی بھی ختم ہو گئی. یہ ایک ڈوز. اور دوسری, آرمی چیف نے ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا. پہلے نیشنل سیکورٹی کونسل کچھ نہیں ملا تھا, اب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا, جناب بڑا ان کیمرہ رکھا گیا, کوئی نہ آئے, کچھ نہ پتہ لگے, اور صرف ہم اپنے کام کی کوئی چیز نکالیں گے. وہاں بھی کچھ نہیں ہو سکا. اپنے کام کی چیز کیا نکالتے, کیا آپ کچھ ایسا کر دیتے جو آرمی چیف نے کہا ہی نہیں ہے کہ جی بڑے خطرات ہیں, بڑا کچھ ہے, اور ایسا ماحول ہی نہیں کچھ ہو سکے. انہوں نے بڑی تسلی بخش بات کی ہے, خطاب میں سب بتایا کہ بہت بہتری آ چکی ہے, حالات بہتر ہیں, بس اب بیٹھ کر ملک کو آگے لے جانے کی بات کریں, آئین کے مطابق چلیں. اور اگر یہ بات بھی جو یہ حکومت جس کو شاید اور ان کے لوگ پھیلانے کی کوشش کریں کہ جی جو لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں ان کے تحت معاملات چلیں گے, اور وہ منتخب نمائندے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں, اور آئین اور پارلیمنٹ جو ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے, وہی لوگ منتخب نمائندے آئین بناتے ہیں. تو جناب منتخب نمائندے نہ پنجاب میں ہیں نہ خیبر پختونخوا میں ہیں, اور پنجاب میں تو ہو گئی یہ مدت ختم. اب یہ بھی معاملہ آ گیا ہے کہ پھر اب یہ 90 دن سے آگے تو جا نہیں سکتے تھے, اب کس طرح یہ گورنمنٹ چلے گی, نگران سیٹ اپ. تو بہرحال اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو منتخب نمائندے نہیں ہیں. اس کا دوسرا رخ بھی ہے, آرمی چیف نے کہہ دیا کہ منتخب نمائندے ہونے چاہیے, جو کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نہیں ہیں. آپ نے ملک کی کوئی 70% آبادی کو اس وقت بغیر ریپریزنٹیشن کے رکھا ہوا ہے, ان سے آپ نے حق چھین لیا ہوا ہے. تو اب یہ ڈبل ڈوز ہی کافی ہے میرا خیال ہے, ورنہ پھر جناب ڈوز مزید بڑھے گی, اس کے بعد کوئی بہانہ کچھ نہیں رہ جاتا.
تو اب دونوں طرح سے جناب معاملات جو ہیں بڑے واضح اور آسان ہو گئے ہیں، اور اب اس خطاب کے بعد اگر سپریم کورٹ کو بلانا بھی پڑتا ہے سیکیورٹی کے لیے کسی بھی ادارے کو، تو وہ بھی انکار نہیں کر سکے گا کہ جی ہم نہیں دے سکتے، کچھ معاملات ایسے ہیں، ہم وہاں ہیں وہاں ہیں، ایسا بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔